روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ ناظرین، پروگرام کلام کی روشنی میں ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں پادری پروفیسر فریڈرک جان کی کہ وہ ہمارے پروگرام میں اس حوالے سے بہت سی چیزیں کلام کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی ہم روزے کے حوالے سے ہی آگے بڑھیں گے اور اسی میں ہم کچھ اور چیزیں سیکھیں گے۔ بھائی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے کہ مسیحی حلقوں میں روزے کی کیا اہمیت ہے، اس کو کیوں پیش کیا گیا، روزہ رکھا کیوں گیا، مسیحی حلقہ کیوں اس کو مطلب اڈاپٹ کرتا ہے اس پریکٹس کو؟ دیکھو، روزہ مسیحی کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح کی پریکٹس پر ہے۔ صحیح۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان میں روزے کو ایک اسپرچول ایکسرسائز کے طور پر لیا گیا ہے، کہ جس میں ایماندار لوگ جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خدا کے ایمان میں ہیں، وہ اس بات پر کبھی ایمان رکھتے ہیں کہ روزہ، دعا جو ہے یہ اس سے روحانیت میں بندہ پروان چڑھتا ہے، اس سے ایماندار تو نہیں بنتا بندہ، روزے سے ایمانداری نہیں آتی، لیکن کوئی ایماندار ہوتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، روزے سے ایماندار نہیں بنتا۔ ایماندار پہلے کو ہو تو پھر اس میں وہ ایماندار ہوتے ہوئے وہ روزے کی پریکٹس کرتا ہے، اور پھر ایماندار ہونے کی اسپرٹ میں، روح میں اور اس حالت میں وہ ترقی کرتا ہے، جس کو پھر ہم روحانیت کا درجہ دیتے ہیں اور روحانیت کا نام دیتے ہیں۔ تو مسیحیت میں روزہ جو ہے وہ بلا شبہ پرانا عہد نامہ، جس کو ہم آج پرانا عہد نامہ کہہ رہے ہیں، اور پرانا عہد نامہ تو اس وقت تک پرانا نہیں تھا جب تک نئے عہد نامے کا وجود نہیں آیا، نہیں نازل ہوا، نہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ تو نئے عہد نامے نے پہلے والے کو پرانا عہد نامہ کہا، لیکن پرانے کا مطلب بوسیدہ یا ریجیکٹڈ یا منسوخ شدہ نہیں ہے۔ پرانا عہد نامہ خدا کا کلام اتنا ہی معتبر ہے آج بھی جتنا یسوع مسیح کے زمانے میں یا اس سے پہلے تھا۔ صحیح۔ وہ پرانے عہد نامے میں خدا نے بنی اسرائیل کو دی تھی، خدا نے اپنے لوگوں کو دی تھی، ان تعلیمات کو نئے عہد نامے میں کنٹینیو رکھا گیا ہے۔ لیکن پرانے عہد نامے کا جو روزہ تھا اس کو مسیحیت نے اڈاپٹ کرتے ہوئے جب 40 دنوں کا روزہ مقرر ہوا ہے ہماری کلیسیا میں، تو اس میں بلا شبہ یسوع مسیح کے 40 دن کا روزے کا بنیاد ہے، اور پھر ایلیا کے روزے کی بنیاد ہے، پھر موسیٰ کے روزے کی بنیاد ہے۔ تو پرانے عہد نامے کے جو روزہ دار لوگ تھے، جنہوں نے بڑی اگزامپل سیٹ کی اور خدا کے احکامات کے مطابق ہی کیا انہوں نے، تو اس کو کنٹینیو یسوع مسیح نے کہیں اس کی نفی نہیں کی، بلکہ یسوع مسیح نے تو انجیل مقدس میں، متی کی انجیل میں 4 باب میں جب روزے کا ذکر کیا تو انہوں نے روزے کے ڈسپلن پر بات کی ہے، کہ روزے میں جو پرانے عہد نامے کے لوگ تھے جب وہ روزہ رکھتے تھے تو روزہ تو رکھتے تھے اور خدا کے حکم کے مطابق ہی رکھتے تھے، لیکن روزے میں ان کا جو بیہیویئر تھا، جو رویہ تھا، وہ مناسب نہیں تھا، کہ وہ اپنے روزے کے دن میں اپنی صورت بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ تو اٹس اے میٹر آف بیہیویئر۔ خدا کا حکم تو قطعی تھا، وہی تھا، وہی چلتا آ رہا۔ یسوع مسیح نے بھی اسی کی پریکٹس کی، ایلیا نے پریکٹس کی، ایلیا نبی نے، پھر موسیٰ نے کی، دیگر یہودی لوگ بھی کرتے رہے انہی احکامات کی، اور انہی احکامات کو لے کر یسوع مسیح نے آگے کلیسیا کے سامنے رکھا، اور کلیسیا کو اسی روزے کے حکم کے مطابق روزے کی تعلیم دی، لیکن اس میں اس نے رویے پر بات کی۔ اس نے کہا کہ روزے میں اپنے رویے کو بدلو، کیونکہ اس میں منہ بگاڑنا، لوگوں کو روزے دار اپنے آپ کو ہونے کا جتانا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بلکہ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں جو بات رقم ہے 4 باب میں، اس میں یسوع مسیح نے کہا کہ تو پوشیدگی میں روزہ رکھ، تیرا باپ تجھے روزہ دار جانے جو آسمانی باپ ہے، خدا تجھے روزہ دار جانے۔ انسانوں کے روزہ دار جاننے سے تجھے بینیفٹ نہیں ہوگا، وہ دکھاوا ہو جائے گا، وہ ریاکاری میں چلا جائے گا۔ تو روزے میں رویے پر یسوع مسیح نے بات کی۔ ادروائز جو ہم نے روزے، ہمارے یہاں روزے چل رہے ہیں، اس کا حکم جو پرانے عہد نامے میں یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس حکم کو یسوع مسیح نے پورا کیا ہے اور اس کو آگے کلیسیا میں رائج کیا گیا ہے۔ صحیح۔ بھائی صاحب، یہ جو چیز کلیسیا میں رائج ہونے کے حوالے سے میرا ایک اور سوال ہے کہ اہل کلیسیا نے 40 دن ہی کیوں مخصوص کیے ہیں؟ اور ایک بات، دوسری بات یہ کہ ایسٹر سے پہلے ہی کیوں روزے
تجویز کیے گئے؟ ایک تو جو نیومرولوجی ہے، جیوش نیومرولوجی، جی ہیبرو نیومرولوجی، ہوں، اس میں 40 کا جو ڈیجٹ ہے اس کی معنویت ہے، اس کی ایک اہمیت ہے، اس میں ایک میسج ہے. کیونکہ ڈیجٹ جو ہے ہیبرو نیومرولوجی میں 40 کا، وہ 3 باتوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے. نمبر 1 تو 40 کا عدد جو ہے وہ ڈسپلن کی علامت ہے. اٹس اے میٹر آف ڈسپلن. یو ڈسپلن یور سیلف اسپرچولی اینڈ فزیکلی صحیح اینڈ ایتھیکلی. صحیح. دین 40 کا ڈیجٹ جو ہے وہ میڈیٹیشن، گیان دھیان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ 40 دن تک گیان دھیان کلام مقدس میں کرتے ہوئے تو روحانیت میں پروان چڑھنے. تو یہ پریکٹس تھی نبیوں کی اور پرانے ادرامے کے ایمانداروں کی بھی. پھر تیسرا جو اس کا میسج ہے 40 دن کا پریپریشن کا ہے، 40 دن تک. اور 40 کا فگر اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھیں تو 40 کا فگر آپ کو بہت جگہ پر ملے گا. یہ تو ہے. 40 دن تک موسیٰ خدا کے حضور آڑ پر رہا. 40 دن تک موسیٰ ایلیا نے روزہ رکھا. پھر 40 کا فگر موسیٰ کی زندگی میں بہت اہم ہے. 40 سال تک وہ بیابان میں رہا، اس میں اس کی تیاری تھی. پھر 40 سال اس نے بنی اسرائیل کی قیادت کی. تو یہ 40 کا جو فگر ہے یہ یسوع مسیح کی زندگی میں جو 40 دن کے روزے کا ذکر ہے، تو 40 کا فگر جو ہے یہ بنی اسرائیل میں بہت اہمیت کا حامل تھا. اور 40 کا فگر جو ہے وہ ہمارے ہاں جب 40 روزوں کا ذکر آیا ہے تو وہ بلا شبہ یسوع مسیح کے 40 دن کے روزے کی بنیاد پر آیا ہے. پھر ایلیا کے روزے کے پیٹرن پر آیا ہے اور موسیٰ کے روزے کے پیٹرن پر آیا ہے. لیکن اس کا مقصد الٹیمیٹلی اپنے کو ڈسپلن کرنا، گیان دھیان میں رہنا، اور پھر کسی مخصوص زندگی کے لیے، مخصوص پہلو سے زندگی کی تیاری کے لیے. جیسے یسوع نے جب روزہ رکھا تو انہوں نے خدمت کے حوالے سے اپنی تیاری کی ہے، جو انہوں نے بطور ابن آدم اس زمین پر خدمت کو جاری کیا، جس میں ان کی الوہیت جو ہے وہ مجسم تھی. صحیح. تو تیاری کی ضرورت ابن خدا کو نہیں تھی، تیاری کی ضرورت ابن آدم کو تھی. میڈیٹیشن کی ضرورت بھی ابن آدم کو ہی تھی. ٹھیک. پھر ڈسپلن ہونے کی بھی ضرورت ابن آدم ہی کو تھی. یہ ساری چیزوں کا تعلق ابن خدا کے ساتھ قطع نہیں ہے، کیونکہ ابن خدا تو خدا ہے، خدا اس میں مجسم تھا. صحیح. اور یہ ساری توفیق اور یہ ساری موٹیویشن جو ہے وہ ابن خدا ہی سے ہے، جس کو ہم خدا مانتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو روزے ہمارے ہاں 40 کا ہے، ایک تو اس کی بنیادیں یہ ہیں بائبل مقدس میں موجود ہے. جب 325 سن مسیحی میں نکاح کے کونسل میں روزوں کو تجویز کیا گیا اور روزوں کے لیے ایک ڈسپلن کیا گیا، تو یہ ساری باتیں اس کی بنیاد بنی ہیں. صحیح. تو بھائی صاحب میرا سوال دوسرا یہ تھا کہ ایسٹر سے پہلے یعنی بہار کے موسم میں ہی کیوں اس کو مطلب وہی دن کیوں مخصوص کیے گئے؟ یسوع مسیح نے جب 40 دن کا روزہ رکھا ہے تو علماء اس بات پر متفق ہے کہ یسوع مسیح کا جو بیپٹزم ہے وہ 4 جنوری کو ہوا. کچھ لٹریچیکل بکس جو ہیں، ہسٹوریکل بکس جو ہیں، جی جی وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ 4 جنوری از دا بیپٹزم ڈے آف جیسس کرائسٹ. یسوع مسیح کا بپتسمہ ہوا اور متی کی انجیل کے مطابق اس کے بعد وہ بیابان میں چلے گئے. لیکن یوحنا رسول کے مطابق یسوع مسیح بیپٹزم کے بعد کانا گلیل گئے، جہاں پر انہوں نے معجزہ کیا، جہاں پر پانی کو مے بنایا اور لوگوں کی سوشل نیڈ کو پورا کیا اور لوگوں کی عزت کو بحال کیا، لوگوں کو کیئر کیا. اس کے بعد یوحنا کی انجیل کا پہلا باب اور دوسرا باب یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح اس کے بعد پھر وہ کفرنہوم میں گئے اپنے شاگردوں کے ساتھ. پھر کفرنہوم کے بعد پھر وہ ناصرت گئے. ناصرت میں قیام کے بعد پھر وہ بیابانی ایکسپیرینس کے لیے گئے ہیں. تو اگر ہم اس کو اس سارے ٹائم کو کیلکولیٹ کریں تو یہ آلموسٹ جنوری کا اینڈ بنتا ہے. اور فیبری اور مارچ جو ہے، فیبروری کے بعد اگر وہ روزوں اس کے لیے گئے ہیں تو سیزن تو وہ یہی بنتا ہے، موسم بہار کا. ٹھیک. کیونکہ یسوع مسیح نے جب روزے رکھے تھے تو یسوع مسیح عید فصح سے پہلے واپس آ گئے تھے. تو یسوع مسیح کے اپنے روزے کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے ہسٹوریکلی اسپیکنگ وہ عید فصح سے پہلے ہی تھا. کیونکہ یسوع مسیح جب عید فصح جب ان کی 30 سال جب ان کی زندگی کی عمر تھی تو اس سال کی جو عید فصح تھی اس سے پہلے وہ بیابانی ایکسپیرینس سے واپس آ گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید فصح منانے کے لیے یروشلم گئے. ایک بات کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے کہ یسوع مسیح بیابان میں ٹیمپٹیشن کے لیے نہیں گئے تھے،
آزمائش کے لیے نہیں گئے تھے. وہ اپنی خدمت کے لیے، فیوچر کی خدمت جو شروع کرنے والے ہیں، وہ اس کی تیاری کے لیے اور اس کو آرگنائز اور اس کو سوچنے کے لیے، اس کو پلان کرنے کے لیے خدا کے حضور میں ٹھہرے رہے، میڈیٹیشن میں رہے. اور کچھ علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جو ابلیس سوال کر رہا ہے ان کو، یسوع مسیح ان حوالہ جات پر میڈیٹیٹ کر رہے تھے. صحیح. جو حوالہ جات ابلیس نے کوٹ کیے ہیں، جس کو ٹیمپٹیشن کے طور پر ریکارڈ میں لایا گیا ہے، ان حوالہ جات پر یسوع مسیح میڈیٹیشن میں تھے. اور انہی حوالہ جات پر ابلیس نے سوال کیا، جس کا جواب یسوع مسیح نے بڑا پراپرلی بائبل میں صحیح دیا تھا. تو اس لیے جو یسوع مسیح کے اپنے روزے کا ٹائم ہے، وہ بھی عید فصح سے پہلے کا ہی ہے. اب کلیسیا نے یسوع مسیح کی موت اور قیامت کے ساتھ اس کو کیوں جوڑ دیا؟ اس کی ایک لاجیکل ریزن تو یہ ہے کہ اصولی طور پر یسوع مسیح کے روزوں کا سیزن یہی تھا، موسم بہار ہی تھا. صحیح. یہ ایک خوبصورت امتزاج ہے تاریخ کا کہ یسوع مسیح کی موت عید فصح پر ہی ہوئی. اچھا ٹھیک ہے. گڈ فرائیڈے اور عید فصح جو یہودیوں کی ہے وہ ایک ہی دن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. 3 سال تقریباً ان کی خدمت کے بعد یہودی لوگ برنا ذبح کرتے تھے، اسی روز یسوع مسیح خدا کے برے کے طور پر ذبح ہوئے اور مصلوب ہوئے اور انہوں نے موت کا پیالہ پیا. ٹھیک. تو یسوع مسیح کی موت گڈ فرائیڈے جس کو ہم کہتے ہیں، جو دن یسوع مسیح کی تصلیب کا ہے، جی، وہ دراصل یہودیوں کی قربانی کا دن تھا، عید فصح کا دن تھا. صحیح، بالکل تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دینا ایک بڑا ہسٹوریکل اور لاجیکل ہے. تو یہ کلیسیا نے جوڑا نہیں ہے، کلیسیا نے بجا طور پر اس جگہ پر روزوں کا انتخاب کیا ہے. ٹھیک، صحیح. یعنی کہ عید فصح کے حوالے سے، اور جب وہ اپنی 40 دن کی آزمائش کے بعد واپس آئے ہیں تو عید فصح انہوں نے، عید فصح ہونے والی تھی اور عید فصح سے پہلے ہی روزے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی. تو یہ سب یہاں جب یسوع مسیح کی موت ہوئی ہے، ان کی تصلیب ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بھی موسم بہار ہی چل رہا تھا. ٹھیک، جس میں ہم روزے رکھ رہے ہیں. صحیح. جو روزوں کا سیزن مقرر کیا جاتا ہے، وہ سیزن بہار ہی میں آتا ہے. صحیح. یسوع مسیح کے جو روزوں کا سیزن تھا وہ بہار ہی کا سیزن تھا. ٹھیک. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور لنک اگر کرتے ہیں آپ، جی، جو بنی اسرائیل کا خروج تھا مصر سے، صحیح، وہی موسم بہار ہی میں تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ عید فصح جو ہے وہ بہار ہی میں ہوتی ہے. اور جو فل مون ہوتا ہے اپریل 19 مارچ سے لے کر 21 اپریل کے بیچ میں جو فل مون ہے، جی، اسی پر عید فصح ہوتی ہے. اچھا اور ٹھیک. جب روزوں کا تعین ہوتا ہے روزوں کے سیزن کا، تو یہیں سے اس کو کیلکولیٹ کر کے بیک ورڈ پھر عید پر ایش ویڈنسڈے کاؤنٹنگ ہوتی ہے، بیک ورڈ کاؤنٹنگ ہوتی ہے. پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ 19 مارچ سے لے کر 21 مارچ کے بیچ میں جو فل مون کا دن آئے گا، کیونکہ 14-15 تاریخ عموماً مارچ کا ہوتا ہے یہ، لیکن اس کے بعد بھی آ سکتا ہے، لیکن فل مون پر ہی عید فصح ہوتی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مسیحی کانٹیکسٹ میں ہم روزے کو اس طرح سے تو جان گئے، اس کا ڈیوریشن بھی، لیکن ہمیں یہ بتائیے کہ اس کا مقصد کیا ہے روزے کا؟ اگر میں اس کو اسپریچول پہلو پر بات کروں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ روزہ جو ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ روزہ از اے اسپریچول ایکسرسائز ان ریلیجیس لائف. تو مذہبی زندگی میں یہ ایک روحانی ایکسرسائز ہے جس سے آپ روحانی طور پر پروان چڑھتے ہیں، روحانی طور پر مضبوط ہوتے ہیں. اس سے آپ ایماندار نہیں بنتے. آپ ایماندار ہوتے ہیں تو آپ روزہ رکھتے ہیں. پھر آپ ایماندار ہوتے ہوئے جو روزہ رکھتے ہیں، اس سے آپ کی ایمانی اور روحانی ترقی واقع ہوتی ہے. کیونکہ ایمان جو ہے، دس از ناٹ ون ٹائم ایکٹیویٹی. جو ایمان کے معاملات ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ایکسپیرینس کے معاملات ہیں خدا کے ساتھ بڑھنے کے. اگر ہم سوشل پہلو پر اس کی مقصد کو دیکھیں تو سوشل مقصد اس کا یہ ہے، جب ایماندار بھوک کاٹ کر اپنی روٹی بچاتا ہے، پھر اپنی جان کو دکھ دے کر وہ روٹی جو اپنے روزے میں وہ بچاتا ہے، اس سے وہ کسی غریب کو کھانا کھلاتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جس کا ذکر یسایا کے 58 باب میں خدا نے بڑا واضح طور پر کہا کہ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے. تو بھوکوں کو روٹی کھلانے کا جو فعل ہے، ایک تو خدا کی مقبولیت حاصل ہو رہی ہے صحیح روحانی طور پر، اور دوسرا ایک سوشل نیڈ ان لوگوں کی پوری ہو رہی ہے جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جن کے پاس کھانا نہیں ہے، جو بھوکے ہیں، جو لاچار ہیں.
جو نادار ہیں, جو یتیم ہیں, جو بیوائے ہیں, ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں آپ اپنی جان کو دکھ دے کر. یہ ایک روزہ جو ہے دس از ون اسٹیپ جو کہ اس بات کی طرف ہمیں موٹیویشن دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کے لیے, دوسروں کی ترقی کے لیے, دوسروں کے فائدے کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں. اس لیے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈیٹرک بون ہافر ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ہمارے مسیحی تھیولوجین. انہوں نے کہا کہ کرسچن تھیولوجی از تھیولوجی آف ادرس. تو اس سے مراد وہ یہ لیتے تھے کہ کرسچن تھیولوجی جو ہے کرسچن فیتھ, کرسچن تھیولوجی کیا ہے, کرسچن فیتھ ہے. تو کرسچن فیتھ جو ہے وہ دوسروں کے لیے کام کرنے, دوسروں کے لیے سوچنے, دوسروں کے لیے پلان کرنے, دوسروں کی ترقی کے لیے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے. اور اس کی اگزامپل وہ یہ کرتے ہیں, اس کو بیس یہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جب دنیا میں آئے تو اپنے لیے نہیں آئے, دوسروں کے لیے آئے. صحیح. دنیا میں رہے, دنیا میں دکھ اٹھایا تو دوسروں کے لیے اٹھایا, دنیا میں انہوں نے اپنی جان دے دی تو دوسروں کے لیے دے دی. یسوع مسیح دنیا آسمان پر گئے تو دوسروں کے لیے گئے. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو ہی وینٹ بیک ٹو ہیون فار ادرس. پھر وہ کہتا ہے میں پھر واپس آؤں گا اور تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. پھر وہ دوسروں کے لیے آئے. تو یسوع مسیح کی تعلیم اور یسوع مسیح کی زندگی جو ہے دیٹ واز مینٹ فار ادرس. تو اس لیے ڈیٹرک بون ہافر یہ بات کہتا ہے کہ کرسچن تھیولوجی از تھیولوجی آف ادرس. دوسروں کے لیے کام کرنا جس میں آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے, دکھ بھی اٹھانا پڑتا ہے. تو روزہ جو ہے وہ اس کی ایک بنیادی شکل ہے. صحیح. بھائی صاحب ایک چیز جو آپ بائبل کے حوالے سے کچھ چیزیں ہمیں بتا رہے ہیں, مجھے تھوڑی سی اور اس کے حوالے سے بتائیے کہ روزے کا بائبل میں کیا نقطہ نظر آپ کو نظر آتا ہے, پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے میں, یا یہودی روزے اور مسیحی روزے کے حوالے سے؟ ایکچولی پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کے روزے میں یا یہودی روزے اور مسیحی روزے میں فرق اتنا ہی ہے کہ حکم تو وہی ہے جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا, جو خدا نے حکم دیا تھا روزہ رکھنے کا حکم ہوا یوم کفارہ کے موقع پر. صحیح صحیح. پھر اسی کو لے کر تو یہودیوں نے دیگر مذہبی طور پر کچھ اور روزوں کا تعین کر لیا, ٹھیک ہے, اور پھر مختلف لیولز کے, مختلف درجات کے, مختلف ڈیوریشنز کے روزوں کی پریکٹس ہمیں پرانے عہد میں ملتی ہے. لیکن جہاں پر بھی روزے کا ذکر پرانے عہد میں ملتا ہے وہاں پر غم اور ماتم اور پریشانی اور اذیت, یہ سات باتیں ساتھ ذکر ہوتی ہیں. تو روزہ جو ہے پرانے عہد نامے میں اذیت کے ساتھ, پشیمانی کے ساتھ, غم کے ساتھ, دکھ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ روزے میں رویے کی بات ہے کہ آپ روزے میں غم کرتے ہیں تو آپ ایک رویے میں ہیں, بیہیویئر میں ہیں. آپ روزے کے دن میں آپ پریشان ہیں, آپ پشیمان ہیں تو آپ ایک رویے میں ہیں. تو پرانے عہد نامے کا حکم جو ہے خدا نے روزے کا دیا, حکم تو وہی ہے, لیکن اس حکم کی پریکٹس کرتے ہوئے جو رویہ ہے اس میں فرق قائم کیا یسوع مسیح نے. اور اس کا ذکر جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ خدا بھی روزے کے دن میں جو حکم ہوا تھا بنی اسرائیل کے رویے سے خدا تنگ ہے. اور اگر میں وہ آیتیں ایک دو پڑھ دوں یسایا کی کتاب میں سے, تو یسایا کی کتاب میں خدا نے جو کہا, انہوں نے کہا کہ دیکھو تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی کے طالب ہوتے ہو. جو پہلا اعتراض ہے, خدا کی خوشی کے طالب نہیں ہوتے. جو پہلا اعتراض ہے خدا کا بنی اسرائیل سے, وہ کہتا ہے کہ تم اپنے روزے کے دن میں اپنی خوشی, یو آر سیلفش, یو آر سیلف سینٹرڈ. صحیح. تم خدا کی خوشی, خدا کی رضا کو عمل میں لانے کی اس میں نہیں ہوتے, آپ اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور پھر ہر طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو. تو یہ بھی ایک اعتراض کی بات تھی. دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو, اور یہ ساری باتیں رویے کی ہیں. روزے کا حکم بجا ہے, روزے کا حکم الہی ہے, لیکن اس حکم کی جو پریکٹس ہے اس میں جو رویہ ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے. اب یہاں پر خدا خود بھی اعتراض کر رہا ہے. اسی اعتراض کی روشنی میں خدا یسوع مسیح نے جب متی کی انجیل میں, متی رسول کی انجیل میں یسوع مسیح نے روزے پر بات کی, میں وہ آیتیں بھی اپنے ناظرین کے لیے پڑھ دیتا ہوں. متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 5ویں آیت. صحیح. جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو. اور اسی طرح سے پھر خدا یسوع مسیح نے روزے کے بارے میں بات کرتے ہوئے 16ویں آیت میں کہا جب تم روزہ رکھو
تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. تو یسوع مسیح نے مذہبی پریکٹسز میں ریاکاری کو کنڈیم کیا ہے. ریاکاری ایک رویے کی بات ہے, ایک بیہیویئر کی بات ہے. ٹھیک ہے, تو ہر دفعہ جب خیرات کا ذکر کیا یسوع مسیح نے, دعا کا ذکر کیا اور روزے کا ذکر کیا, تو ہر دفعہ یسوع مسیح نے ریاکاری کو کنڈیم کیا. ریاکاری ایک رویے کی بات ہے, اور یہ ریاکاری بنی اسرائیل کے روزے میں نظر آ رہی ہے, جس کو خدا نے یسائی کتاب میں کنڈیم بھی کر دیا. ٹھیک. اب یسوع مسیح اسی حکم کے تسلسل میں اپنے شاگردوں کہہ رہے ہیں کہ روزہ تو تم نے رکھنا ہے اس حکم کے مطابق, لیکن روزے میں اپنے رویے کو بدلو. لیکن سر ایک چیز جو میں ابھی آپ سے یہیں پہ سوال کروں گی, اس میں یہ لکھا ہے جب تو روزہ رکھے. کیا یہ مطلب فرض ہے یا ہمیں ایک آپشنل ہے, مطلب رکھ سکتے ہیں؟ نہیں, سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آپشنل ہے. اچھا صحیح. عام طور سے یہ سوچا جاتا ہے کہ ہم پہ فرض نہیں ہے. جب وہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ یوں کرتے ہیں, جب تو روزہ رکھے تو یہ کرنا. صحیح. تو اس میں لفظ جب پر زور نہیں ہے, تم پر زور ہے. ٹھیک ہے. وہ روزہ رکھتے تھے اس طرح سے, لیکن تم اس طرح سے روزہ نہ رکھنا. تم اس طرح سے روزہ رکھنا جس طرح سے میں کہتا ہوں. اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں, ان سے نہیں کہہ رہا. وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں, وہ ریاکاری کرتے ہیں, وہ شرارت کے مکے مارتے ہیں, وہ جھگڑا رگڑا کرتے ہیں, اور خدا نے اس پر اعتراض بھی کیا اور عیسیٰ نبی کی معرفت ان کو آگاہ بھی کر دیا. لیکن یسوع نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پائے, بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو. اور سر میں تیل ڈالنا جو ہے یہ تازگی کی علامت ہے, خوشحالی کی علامت ہے, اور منہ دھونا جو ہے یہ پاکیزگی اور طہارت کی علامت ہے. تو روزے کے دن میں آپ اپنی تازگی کو قائم رکھیں, اپنی طہارت کو قائم رکھیں. ٹھیک ہے, اپنی ترقی کو نظر میں رکھیں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں. ترقی ہماری شخصیت ترقی کیسی ہوتی ہے, شاید روپے پیسے کی فزیکل ترقی کی بات نہیں ہے سمجھ کر رہے, کیونکہ روزہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. روزہ جو ہے وہ ایک ریلیجیس ایکٹیویٹی ہے, اسپرچل ایکٹیویٹی ہے. تو اس سے فوائد بھی اسپرچل ہی ملیں گے آپ کو. تو اسپرچل جب فائد کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی ایتھکس کی ترقی ہے, آپ کی اسپرچولیٹی کی ترقی ہے. تو آپ روحانی طور پر, اخلاقی طور پر اپنی ترقی کو نظر میں رکھیں, اور وہ ترقی ممکن نہیں جب تک ہم اپنے کو ڈسپلن نہیں کرتے, پھر میڈیٹیشن نہیں کرتے. کیونکہ میڈیٹیشن سے خدا کلام ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ ہم نے کن لائنز پر اپنے کو ڈسپلن کرنا ہے. کئی دفعہ ہم اپنی سوچ سے اپنے کو ڈسپلن کرتے ہیں, وہ ہماری ہیومن وسڈم ہوتی ہے. لیکن خدا کلام کا میڈیٹیشن کرنا خدا کی رضا پر میڈیٹیشن کرنا ہے, خدا کی رضا کو جاننا ہے. تو یہ جو باتیں یسوع مسیح نے کہی ہیں یہ دراصل پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا روزے کا حکم تو وہی ہے, لیکن رویے میں یسوع مسیح نے فرق ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ رکھنا ہے, روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی کنفیوژنز پائی جاتی ہیں ہمارے عام مسیحی حلقوں میں بھی, وہ یہ کہ اس کی ڈیوریشن کے حوالے سے, اور اس میں ایک چیز اور مجھے بتا دیں آپ کہ لوگ عام طور سے یہ کہتے ہیں کہ جی پانی پی لیں اگر آپ بہت آپ کی وہ ہو رہی ہے, یا آپ کوئی چیز کھا لیں, یا اس کے حوالے سے آپ تھوڑی سی بات کریں گے؟ ہاں ایگزیکٹلی. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لیکوڈ آپ یوز کر لیں. دیکھو یہ ہماری اپنی آپشنس ہیں, ہمارے اپنی پروویژنس ہیں, ہم اپنے لیے کچھ چیزیں نکال لیتے ہیں فائدے کی. لیکن خدا کا کلام جب روزے کے بارے میں لکھا ہے, جب حکم ہوا, اب میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں ذرا. احبار کتاب اس کا 16واں باب اور اس کی 29ویں آیت. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم اپنی جان کو دکھ دینا, اور اس دن کوئی خواہ وہ پردیسی ہو, دیسی ہو یا پردیسی, جو تمہارے بیچ بود و باش رکھتا ہو, کسی طرح کا کام نہ کرے, کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے لیے کفارہ دیا جائے گا. سو تم اپنے سب گناہوں سے خدا کے حضور اپنے کو پاک سب گناہوں سے خدا کے حضور پاک ٹھہرو گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی میں لکھا ہے کہ تم نہ اس روز کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. ٹھیک ہے. تو اس میں کھانے پینے کا تو بالکل ممانعت ہے. تم اپنی جان کو دکھ دینا اور نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. سر یہ یہودی روزے کے حوالے سے ہے, یہودی روزے کے حوالے سے. مسیحی روزے کے حوالے سے لوگ, میں یہی سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ مسیحی جو ہیں ان کافی کنفیوز نظر آتے ہیں. یہ جو بات میں سنا رہا ہوں یہ اس حکم کے ساتھ ہی آئی ہے.
یہ صحیح، یہودی نہیں ہے، یہ الہی ہے. الہی ہے. چلیں ٹھیک ہے، صحیح جو خدا کا حکم ہے وہ نہ یہودی ہے نہ کرسچن ہے، صحیح، وہ الہی ہے. وہ الہی ہے. جو اس حکم کے ساتھ ہدایات آ گئی ہیں وہ یہودی نہیں ہیں، وہ خدا کی ہیں، الہی ہیں. اور ان ہدایات کو اسی طرح سے من و ان قبول کرنا اور عمل میں لانا ضروری ہے. جب اس نے کہا کہ نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا، تو دیٹ مین کہ کچھ نہیں پینا، نہ مشروب پینا ہے، نہ پانی پینا ہے، نہ کچھ جوسز لینی ہے. صحیح. ناظرین میرے خیال میں اس چیز کو تھوڑا سا آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ بھائی صاحب اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی روشنی میں ہم یہ چیز سیکھ رہے ہیں کہ الہی حکم کے مطابق نہ کچھ کھانا اور نہ کچھ پینا. ایک بات تو یہ طے ہوگی. دوسری بات کہ اس کی ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے. ڈیوریشن پر دیکھو، خدا نے جب حکم دیا تو وہ تو ایک شام سے دوسری شام تک کا تھا، کیونکہ یہودی کیلنڈر جو ہے وہ شام سے شروع ہوتا ہے، صحیح، سورج غروب ہونے سے. تو سورج غروب ہونے سے سورج غروب ہونے تک یہ 24 گھنٹے کا ڈیوریشن بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور گو کہ وہ ایک ہی روزہ تھا کفارے کے دن کا، لیکن ڈیوریشن 24 گھنٹے کی تھی. لیکن اس کے بعد ہم جو واقعاتی اور حالات اور ماحول میں پڑھ کر لوگوں نے خدا کے حضور میں گریہ زاری کی ہے، خدا کے حضور میں عاجز ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے. سچویشن میں پڑھ کر اس میں بہت ساری ڈیوریشن کے روزے ہمیں ملتے ہیں، لیکن جس روزے کا حکم ہوا ہے وہ 24 گھنٹے کا روزہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد لوگوں نے اپنی اپنی قوت کے مطابق روزے زیادہ بھی رکھے ہیں، روزے کم بھی رکھے ہیں، کم ڈیوریشن کے. مثال کے طور پر میرے پاس ایک لمبی لسٹ ہے جس کا ذکر بائبل مقدس میں ملتا ہے، کہ جس میں ایک دن کے روزے کا ذکر بھی ہے. اس کی 8 مثالیں پرانے عہد میں ملتی ہیں. پھر صرف ایک رات کے روزے کا بھی ذکر ہے جس کی ایک مثال پرانے عہد میں ملتی ہے. پھر 7 دن کے دورانیے کا روزہ ہے جس کی 2 مثالیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر 8 دن کے روزے کی جس کی 3 مثالیں ملتی ہیں پرانے عہد نامے میں. پھر 14 دن کا روزہ ہمیں ملتا ہے. پھر 21 دن کے روزے کی ایک مثال ملتی ہے. صحیح. پھر 40 دن کے روزے کی 5 مثالیں ملتی ہیں. تو یہ ساری ڈیوریشن کے روزے جو ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسا روزہ نہیں ہے جس میں رہ کر خداوند کے حضور میں جب لوگوں نے گریہ زاری کی ہے، توبہ کی ہے، پشیمان ہوئے ہیں، اس سے معافی مانگی ہے، تو وہ ان ایکسیپٹیبل ہوا ہو. ہر ڈیوریشن کا روزہ جو ہے وہ خداوند کے حضور میں مقبول ہوا ہے. ناظرین، روزے کے حوالے سے بہت دلچسپ گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، اور بہت سے سوالات ہیں جو آپ لوگ بھی شاید کرنا چاہیں گے. میں نے بھی بہت سی چیزیں نوٹ کی ہیں کہ ہم بھائی صاحب سے ڈسکس کریں اور ان سوالوں کے جواب کلام کی روشنی میں ہم حاصل کریں. آج کے ایپیسوڈ کو ہم یہیں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. مجھے اور بھائی صاحب کو اجازت دیجیے، اور پروگرام کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے. خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے، روشنی